جیسے اولیاء اعظام کو یا صحابہ کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد کہہ دیا، یا غوث الاعظم المدد کہہ دیا، یا رسول اللہ المدد کہہ دیا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ مدد طلب کرنے کو استمداد کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ استمداد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اولا ہے۔ اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے استمداد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہر بندے کی بات کو سننے پہ قدرت رکھتا ہے۔ سب سے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے رب کریم کی طرف رجوع کیا جائے۔ لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں نے اس کے خاص بندوں کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اس کو حدیثیں میں پڑھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور انہوں نے ہر طرح کی حاجت کا سوال کیا۔ جو ما تحت الاسباب تھے وہ بھی چیزیں مانگی، ما فوق الاسباب تھی وہ بھی چیزیں مانگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی۔ اب حافظہ کی کمی کو دور کر دینا یہ تحت الاسباب کہاں آتا ہے؟ اگر وہ سرکار معجون دیتے، کوئی اور چیزیں بادام پستے وغیرہ کھلاتے تو کوئی بات بھی تھی کہ یہ اسباب کے تحت آیا، لیکن سرکار نے تو چادر بچھائی، جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا ابو ہریرہ سمیٹ لو۔ سمیٹا تو حافظے کی قوت تیز ہو گئی، اور فرماتے اتنی بہترین میری حافظے کی قوت ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک کوئی چیز نہیں بھولا۔ یہ ایک واقعہ، اس طرح کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی حاجات کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، حالانکہ وہ یہ بات ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، عطا فرمانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے باوجود بارگاہ رسالت میں آ کے دست سوال دراز کرنا ثابت کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ تھی کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگو، لیکن اگر تم اس کے خاص بندوں کو وسیلہ بنا کر ان سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مزید کرم فرمائے گا۔ جیسے کہ قحط سالی کے جتنے بھی واقعات دیکھ لیں، کیوں آئے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جواب میں سرکار نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ ڈائریکٹ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تمہاری بات؟ وہ دعائیں کرتے رہے، مقبولیت نہیں ہوئی، آخر بارگاہ رسالت میں آئے۔ بخاری کی حدیثیں اس پہ گواہ ہیں۔ اعرابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ قحط سالی کی وجہ سے ہم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئے، دعا فرمائیے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں آنے پائے تھے کہ اتنی بارش برسی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گھٹنے پانی میں اپنے گھروں کو واپس گئے۔ بتائیے اس سے کیا آپ کو نتیجہ نکلتا ہے کہ اتنا صحابہ کرام کی دعائیں غیر مقبول رہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، فوراً ایک دم بارش برسنے لگ گئی۔ تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اللہ کے مخصوص بندے، خاص بندے کی بارگاہ میں آ کر دعا کی درخواست کرنا اور اپنی حاجت کی تکمیل یا حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کرنا کفر و شرک میں داخل ہوتا تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو بس یہی وہ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے پاس جا کر ان سے دعا کرواتا ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ تعلق الہی کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایسا ہے۔ اور یہ میں اس کو بہت بڑی خیانت تصور کروں گا کہ اس قسم کے معاملے میں اس اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کو مقابل کھڑا کر دینا۔ تم اللہ کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو، کیوں آپ نے مقابل لے کر آئے؟ اللہ کو چھوڑ کے کون جا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو بندے ہیں یہ بھی اگر کچھ دیں گے، ایک تنکا بھی دیں گے تو اس سلسلے میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر کوئی بھی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو بڑے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یہ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، صحیح حدیثیں اس پہ گواہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قدرت دی تھی کہ آپ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیا کرتے تھے، کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیر تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس زمانے میں کوڑی آپ کے پاس نہیں آتے ہوں گے؟ اندھے آپ کے پاس آ کے اپنے علاج نہیں کرواتے ہوں گے؟ یا عیسیٰ ہماری آنکھیں ہمیں آنکھیں دے دیجئے، ہمیں ہمارے کوڑ کے مرض کو دور کر دیجئے، اور آپ نے ان کے علاج بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ اور مادرزاد اندھے کے ہاتھ پھیر کر اس کو آنکھیں دے دینا، یہ ما تحت الاسباب کہاں ہے؟ تو ما فوق الاسباب ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کا معجزہ ہے تو نبی کا معجزہ ایک الگ بات ہے۔ نبی کا معجزہ اگر شرک پر مشتمل ہو تو کیا وہ معجزہ کہلائے گا؟ اور کیا اس پہ گرفت نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شرک تو شرک ہے، چاہے وہ معجزے کی شکل میں نظر آئے چاہے غیر معجزے کی شکل میں نظر آئے۔ لہٰذا یہ خیال بھی غلط ہے کہ جو وہ تو صرف معجزہ تھا تو وہاں جائز، باقی اور جگہ کسی مخلوق خدا کے پاس جا کے طلب سوال کرنا یا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنا یہ ناجائز ہوگا، غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ کسی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ دے گا اللہ تبارک و تعالی ہی، لیکن ان کی دعا میری تکمیل حاجت کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی، اس وجہ سے متوجہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شرک کا تصور نہیں۔ اگر کوئی اس میں بھی شرک کا تصور رکھے تو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی اس شرک کے فتوے سے نہیں بچ سکتا ہے، اور ان سب کو مشرک کہہ دینے والا خود اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرے گا؟ یہ پھر وہ خود بیچارہ اس کا جواب